أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. حضرات، کل جس آیت پر بات ہوئی تھی اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سابقہ کتابوں کا اور آسمانی صحیفوں کا محافظ بھی بنایا ہے، اور اس امت کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے متعین کی ہے. لہذا اس سے ہٹ کر کے آدمی کو اپنے لیے کوئی راستہ تلاش نہیں کرنا چاہیے، اور جو کچھ اختلافات ہیں مذہبی قسم کے وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں واضح کر دے گا کہ کون کیا اختلاف کر رہا تھا، کس کو اس اختلاف کا کتنا حق تھا. اسی سلسلے کی باتیں ہیں. آیت نمبر 49 سورہ مائدہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنِ احْكُمْ، اور اے پیغمبر آپ فیصلہ کریں، بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے یہودیوں کے درمیان. اور جو اہل کتاب کی جو قومیں ہیں وہ اگر آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے نا قرآن مجید کے مطابق آپ ان سے فیصلہ کریں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشوں کی پیروی آپ نہ کریں. وہ جو چاہتے ہیں ان کی خواہشوں کے مطابق آپ فیصلہ نہ کریں. آپ قرآن مجید کے تعلق میں جو احکام آیا ہے اس حکم کے متعلق اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں. وَاحْذَرْهُمْ، اور آپ الرٹ رہیں، احتیاط کریں. أَن يَفْتِنُوكَ، اس بات سے کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں گے. عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اس کے تعلق سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو انتباہ دیا، ان سے کہا کہ آپ ہوشیار رہیں، اس لیے کہ جو ماحول اس وقت تھا، جو جس طریقے کے حالات درپیش تھے اور مخالف قوتیں پورا زور صرف کر رہی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے فیصلہ کرانے کے معاملے میں الجھانے کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کو سامنے رکھ کر کے کہا کہ وَاحْذَرْهُمْ، آپ الرٹ رہیں، احتیاط کریں، ہوشیار رہیں. کس سلسلے میں؟ اس لیے کہ ہمارے بعض نازل کردہ احکامات کے تعلق سے وہ آپ کو پریشانی میں ڈال دیں گے، مبتلا کریں گے اندیشوں میں، اس لیے آپ احتیاط کریں. پھر کہا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر ان لوگوں نے اس حق کے مروگردانی اختیار کی، اس حق سے منہ پھیر لیا، تو پھر فَاعْلَمْ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ان کے بعض کرتوتوں کی وجہ کی سزا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں دے ڈالے. کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اجتماعی جو مفاسد ہوتے ہیں، جو اجتماعی گناہ ہوتے ہیں، اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اور آخرت انڈیویجولی انفرادی طور پر آدمی کی جو اعمال ہیں اس کے جائزے کے لیے ہے. اجتماعی قوم جو عذابات ہوتے ہیں، جو مفاسد ہوتے ہیں، اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دیتا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر ان لوگوں نے قرآن مجید سے روگردانی اختیار کرنے کا، منہ پھیر لینے کا ارادہ کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ان کے بعض کرتوتوں کی سزا دنیا ہی میں دینے کا ارادہ کیا ہے. اور دنیا ہی میں یہودیوں کو سزائیں دی گئی، معلوم ہوا کتنی ذلیل و خوار بنا دی گئی یہ قومیں. اس کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر دکھائی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نافرمان ہیں، جو سرکش ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے. یہاں مراد جو ہے زیادہ تر مفسرین نے یہودیوں کو اور ان قوموں کو لیا ہے جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ کر کے دوسری کتابوں پر یقین کیا. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، اب اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھ رہے ہیں. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا جاہلیت کا فیصلہ یہ لوگ چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام سراسر علم کا نام ہے. اسلام کے مقابلے میں جتنے طریقے ہیں وہ سب جاہلی طریقے ہیں، جذباتیت پر مبنی طریقے ہیں. اس کا علم سے اور اس کا معرفت سے کوئی تعلق نہیں.
آپ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے، قرآن مجید نازل ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی جاہلی طریقوں پر اپنے مسائل کے لیے فیصلے کرنے کی جو ہے تلاشی میں رہے گا، یہ تو سراسر بیوقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کے طریقے یہ لوگ چاہتے ہیں؟ جبکہ معاملہ کیا ہے، جاہلیت میں کیا تھا، جو جس طریقے سے چاہے فیصلہ کرتا تھا، وہاں علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ان لوگوں نے بالائے طاق رکھا، وہ طریقہ اگر آج کے لوگ بھی اختیار کرتے ہیں، نبوت کی جو ہے نبی کے آنے کے 1400 1450 1500 سال کے بعد بھی اگر کوئی قرآن مجید کو چھوڑ کر کے دوسری جگہوں پر روشنی تلاش کرتا ہے، یہ جاہلیت ہے، چاہے وہ نبی سے پہلے کا زمانہ ہو، چاہے نبی کے آنے کے 1500 سال کے بعد کا زمانہ ہو، لوگوں نے اگر اس ہدایت سے منہ پھیر لیا ہے، یہ سراسر جاہلیت ہے۔ اس جاہلیت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے افحکم الجاہلیہ، کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ تلاش کرتے ہیں؟ آج افسوس ہوتا ہے بہت سے وہ ممالک جہاں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، ان کے شادی بیاہ کے قوانین، طلاق خلا کے مسائل اور وراثت کے بہت سے معاملات میں انہوں نے انگریزوں کے قانون کو اختیار کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے جہالت، اس سے بڑھ کر کے بیوقوفی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جن کے پاس قرآن مجید موجود ہے، ایک نظام زندگی موجود ہے، اس کو بالائے طاق رکھ کر کے انہوں نے انسانوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ قوانین کو ہی جو ہے زندگی کا محور سمجھ لیا ہے اور اسی کو نجات کا ذریعہ سمجھا۔ افحکم الجاہلیت یبغون، 1500 سال کے بعد بھی اگر انہوں نے اس روشنی سے جو ہے منہ پھیر لیا ہے تو پھر یہ جاہلیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے، ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے بڑھ کر کے کس کا فیصلہ بہتر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے لیے نظام زندگی عطا کیا، قرآن مجید کی شکل میں، قانون کی شکل میں، نظام سیاست کے سلسلے میں، معاشرت کے سلسلے میں، معاش کے سلسلے میں ایک بہتر نظام دیا، اور اس فیصلے کو اگر کوئی چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا سوال بچا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ تم یہ جو سمجھتے ہو کہ اس میں انگریزوں کے قانون میں ہمارے لیے بھلائی ہے، فرنگیوں کا قانون ہمارے لیے مناسب ہے اور رومیوں کا قانون ہمیں اچھا لگتا ہے، تو یہ نادانی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، فیصلہ کرنے کے لیے ایمان والے لوگوں کو اللہ سے بڑھ کر کے کس کا فیصلہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آنے والی آیتوں میں یہود اور نصارہ کی دوستی سے منع کیا گیا، ایک کس قسم کی دوستی ہے اور کس حد تک دوستی سے منع کیا گیا ہے، کیوں منع کیا گیا ہے، ایسے بہت سے سوالات ہیں جس کا جواب کل کے آیتوں میں اللہ نے چاہا تو آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔